گاڑی چلاتے وقت توجہ ہٹی تو درگھٹنا گھٹی. یہاں مسائل میں ایسا نہیں ہوگا. مسائل میں توجہ ہٹی تو مسئلہ غلط سمجھ میں آتا ہے، اور غلط مسئلہ سمجھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب اور مفتی صاحب کی روح اور ان کے فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور جناب یہاں سے باہر پورے مارکیٹ میں مسئلہ چل گیا کہ مفتی صاحب آئے تھے یوسف مسجد میں، انہوں نے مسئلہ بیان کیا. خود بھی آدمی غلط عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی غلط کی دعوت دیتا ہے. وجہ کیا بنی؟ توجہ سے نہ سننا. اس لیے ریکارڈ بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ کوئی بات سنی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو اس کی کوئی چیز یاد نہیں رہی، بعد میں وہاں جا کر رجوع کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس نوٹ اور پین ہے، آپ کو لکھنا بھی چاہیے. کچھ چیزیں جو آپ کے خاص کام کی چیزیں ان کو ضرور لکھنا بھی چاہیے تاکہ پوری بات صحیح طور پر سمجھ میں آئے. آن لائن کاروبار کے متعلق میں کچھ باتیں عرض کروں. اس سے پہلے ایک اور بات پھر بعد میں یاد نہیں رہتی اور ایک حدیث پاک پر عمل نہیں ہوتا. میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا، ان کی ٹیم کا، جناب ساجد بھائی کا اور دوسرے احباب کا، جن لوگوں نے اس پروگرام کے حوالے سے جو کچھ بھی فکر محنت وغیرہ کی ہے، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں آپ کے روبرو کروایا. آن لائن کاروبار کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں. اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس وقت جو ہے آن لائن کاروبار بہت بڑھ گیا ہے، خاص کر کے کووڈ کے بعد. لوگ بیٹھے تھے اپنے گھر پر، مارکیٹ بند تھے، بیٹھے بیٹھے انکم کیسے بنائیں. تو اس کے لیے آن لائن بہت ساری شکلیں لوگوں نے اختیار کر لی. طرح طرح کی چیزیں آن لائن مارکیٹ میں شروع ہو گئی. جیسے اس میں سے ایک ڈراپ شپنگ کا کاروبار کیا ہے، اس کے کیا احکام ہیں بعد میں بتلاتا ہوں، ابھی صرف ایک لسٹ بتلاتا ہوں. پھر ای کامرس کے جو پلیٹ فارم ہیں، امیزون ہے، اور اسی طریقے سے علی بابا ہے، فلپ کارٹ ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. ان سب چیزوں کی طرف بھی رجوع، اس میں صرف خریدنے کی حد تک نہیں، بیچنے کی حد تک بھی ہمارا جوان اس میں شامل ہونے لگا. ایفیلیٹ مارکیٹنگ، اس کا بھی کام کووڈ کے بعد بہت بڑھ گیا. بلاگنگ کا کام ہے، اینڈرائڈ کے یا ایپل کے ایپس بنانا اور اس کو پھر ایپس کو رن بھی کرنا. اسی طریقے سے ورچوئل اسسٹنٹ کا کام ہے، گرافک ڈیزائن کا اور ویب ڈیزائننگ کا کام ہے، بزنس کوچنگ کا کام ہے، انفلوئنسر بننے کا کام ہے، ریسرچ کا کام ہے، کموڈٹی ایکسچینج، فری لانسنگ اور سٹاک مارکیٹ. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آج مسلمان جوان خاص طور سے اور دوسرے بھی ہمارے بہت سارے مسلمان ان کاروبار میں جڑے ہوئے ہیں. اور یہ سب زیادہ پچھلے 5-7 سال کی کھیتیاں ہیں. سٹاک مارکیٹ تو بہت پرانا ہے، لیکن ہمارے لوگ اس میں زیادہ تر کووڈ کے بعد زیادہ لگے ہیں. تو ان کاروبار کے احکام کیا ہیں، سب کی تفصیلات تو میں نہیں بتاؤں گا، جتنی آج کے اس پروگرام میں ہو سکے اتنی بتاؤں گا. اس میں سب سے پہلے ڈراپ شپنگ کا کاروبار، کیونکہ اس کا رواج تو ہر گھر گھر تک بھی پہنچ گیا. چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، علماء بھی، سب یہ کاروبار کرنے لگے. ڈراپ شپنگ کا کاروبار. ڈراپ شپنگ کا کاروبار کیا ہوتا ہے؟ ڈراپ شپنگ کے کاروبار میں آدمی اپنے سامان کو بیچنے کے لیے کوئی بھی ای پلیٹ فارم کا استعمال کرتا ہے، چاہے وہ اس کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، جیسے واٹس ایپ کے اسٹیٹس ہے، فیس بک اور
इंस्टा के पेज हैं और इसी तरीके से ट्विटर के हैंडल है, कोई भी ऐसे ई प्लेटफॉर्म उसके पास है, वेबसाइट है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। उस पर उसकी प्रोडक्ट की डिटेल, उसके फ़ोटोज़, उसके वीडियोज़, ये सब चीज़ें रखी जाती है और फिर ऑनलाइन रख कर, ई प्लेटफॉर्म पर रख कर कस्टमर पकड़े जाते हैं। कस्टमर आ गया हाथ में तो उसको सामान बेचा जाता है। इसको ड्रॉप शिपिंग का कारोबार कहते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। कभी तो ऐसा होता है कि आदमी अपना खुद का सामान इस तरीके से ई प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल करके बेचता है। जैसे उसकी खुद की दुकान है शूज़ की, अपने शूज़ के फ़ोटोज़ वगैरह, अपने मोबाइल की दुकान है, मोबाइल वगैरह, या जो भी सामान वो बेचता है उसको इस किस्म के ई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वो कस्टमर हासिल करता है और कस्टमर तक चीज़ पहुंचाता है, अपनी चीज़ को। कभी ऐसा होता है कि चीज़ अपनी है ही नहीं, चीज़ किसी और की है, उसकी चीज़ अपने ई प्लेटफॉर्म पर रख कर कस्टमर पकड़ा जाता है, उसको वो चीज़ बेची जाती है, जिसकी चीज़ है वो डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचाता है और ये बीच में अपना नफ़े का कट ले लेता है। तो ये दोनों शक्लें ड्रॉप शिपिंग की बहुत ज़्यादा चल पड़ी है। इसके शरई अहकाम क्या है? क्योंकि जैसा मेरा तज्ज़िया है और मैंने जैसे लोगों को देखा है इस कारोबार के बारे में, कि इस ड्रॉप शिपिंग के कारोबार के बारे में जवान हो, अधेड़ उम्र के हो, हुफ़ाज़ हो, ये भी जब ये कारोबार शुरू करते हैं तो इसके बारे में शरई मसाइल, शरई अहकाम की ज़रा बराबर परवाह नहीं करते। जैसा सब कर रहे हैं वैसा ये भी कर रहे हैं। तब इसके क्या अहकाम है वो समझना है। तो जो लोग अपनी खुद की प्रोडक्ट, अपनी मालिकी की चीज़, अपनी दुकान की चीज़, इसको इस तरीके के ई प्लेटफॉर्म पर उसकी डिटेल डालकर, उसके फ़ोटोज़ वगैरह डालकर ये इसको बेचते हैं, तो उनको कितनी चीज़ों का शरई एतबार से ख्याल करना ज़रूरी है। इसमें नंबर 1 पर है कि जिस चीज़ को आप बेच रहे हैं, बेची जाने वाली चीज़ हलाल और जायज़ चीज़ हो। नाजायज़ चीज़ को आप बेचेंगे तो इसका तो नफ़ा हलाल होने का नहीं है। तो बेची जाने वाली चीज़ हलाल प्रोडक्ट हो। दूसरे नंबर की चीज़ है कि इसकी एडवर्टीज़मेंट के लिए जो तरीक़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे उसकी फ़ोटो आप लगा रहे हैं, चाहे इसकी वीडियो बना रहे हैं, इसका इंस्टा का रील बना रहे हैं या स्टेटस का छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, तो एडवर्टीज़मेंट के लिए जो फ़ोटो, जो वीडियो वगैरह बनाया जाता है, इसमें म्यूज़िक ना हो, पहली शर्त। दूसरे नंबर की चीज़ कि इसमें औरतों की तस्वीर ना हो, लड़कियों की तस्वीर ना हो। ये दो चीज़ आती है तो हम सिर्फ अभी एक तसव्वुर करें, मार्केट में जो ड्रॉप शिपिंग का कारोबार चलता है क्या हाल बन रहा है उसका। अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए जो उसके पोस्ट बनाई जाती है, अपनी प्रोडक्ट के जो फ़ोटो और वीडियो और रील्स बनाए जाते हैं, इसमें बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाया जा रहा है। इसमें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लड़कियों की तस्वीर रखी जा रही है। बेच रहा है मोबाइल, लेकिन तस्वीर लड़की की इस तरीके से लगाई है जैसा कि लड़की बेच रहा। भाई आपको मोबाइल बेचना है, इसमें लड़की की क्या ज़रूरत है? तो इन चीज़ों का मुसलमान ख्याल करेगा कि मुसलमान ड्रॉप शिपिंग का कारोबार करेगा, अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया और ई प्लेटफॉर्म्स जितने हैं उसके यूज़ करके अपना सेल बढ़ाएगा, लेकिन इसमें म्यूज़िक और लड़कियों की तस्वीर ना हो। मर्दों की तस्वीर डिजिटल है तो वो चल सकती है। अगर मर्द की तस्वीर आ जाती है डिजिटल में, प्रिंट वाली नहीं, छपी हुई नहीं,
اتنا چل جائے، لیکن عورتوں کی تصویر اور میوزک نہ ہو، یہ دوسرے نمبر کی بات ہو گئی۔ تیسری چیز کہ جو چیز آپ ڈراپ شپنگ میں بیچ رہے ہیں، جو چیز آپ اپنے ای پلیٹ فارم یوز کر کے اس کو آگے بیچ رہے ہیں، اس میں آپ کی ریٹرن پالیسی صحیح ہونی چاہیے۔ ریٹرن پالیسی صحیح ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے۔ پہلے نمبر کی چیز ہے کہ سامنے والا جو کسٹمر ہے، جو خریدنے والا ہے، اس کو ریٹرن کرنے کا ادھیکار اور حق دینا پڑے گا۔ چاہے اس نے فوٹو دیکھا، ویڈیو دیکھا، آپ کے ساتھ چیٹ کر کے، میسج کے ذریعے سے، فون پہ بات کر کے پوری ڈیٹیل لی ہے پروڈکٹ کے بارے میں، اس کے باوجود بھی جب یہ چیز کسٹمر کے ہاتھ میں آئے گی، دیکھ کر اسے پسند نہیں ہے تو وہ ریٹرن کر سکتا ہے۔ ایسی ریٹرن پالیسی دینی پڑے گی۔ دوسرے نمبر کی چیز ہے کہ جس کو شریعت کی زبان میں خیار عیب کہتے ہیں، یہ ریٹرن پالیسی میں پہلی چیز جو بتلائی اس کو خیار رویت کہتے ہیں، کہ دیکھنے کے بعد کسٹمر کو پسند نہیں ہے تو وہ واپس کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے خیار عیب، کہ آپ نے جو پروڈکٹ بھیجی ہوئی ہے اس میں کوئی کمی ہے، اس میں کوئی عیب ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ ریٹرن کرنا چاہے کر سکتا ہے، آپ کو ریٹرن ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ ایک چیز یہ ہو گئی ڈراپ شپنگ کے کاروبار میں۔ اور چوتھی چیز کہ ڈراپ شپنگ کے کاروبار میں جو چیز آپ بیچ رہے ہیں، جس کا فوٹو، ویڈیو وغیرہ ای پلیٹ فارم پر آپ لگا رہے ہیں، ساتھ میں جو اس کی آپ ڈیٹیل لکھ رہے ہیں، تو ڈیٹیل صحیح لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے غلط سلط جھوٹی موٹی تعریف کی جائے، چیز میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی اس کو لکھ دیا، جیسے ہے میڈ ان چائنا اور آپ اس کو برانڈیڈ لکھ رہے یا فلانا لکھ رہا ہے، جو ہے وہی لکھنا ہے، لکھنے میں اس کی ڈیٹیل دینے میں دھوکہ نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ ورنہ بہت سارا ایسا ہو رہا ہے کہ کاپی بیچی جا رہی ہے اوریجنل کہہ کر، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئی، اپنی خود کی جو پروڈکٹ ہے، اپنے پاس کے پروڈکٹ ہے، اس کو بیچنے میں یہ چار چیزیں ضروری ہیں۔ جی جی، تو دیکھیے یہ چار چیزیں جو اس میں بتلائی، پھر سے میں ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں کہ بیچی جانے والی پروڈکٹ صحیح ہونی چاہیے۔ یہ جنرل بزنس کے بھی یہی رول ہے، صرف یہ ایسا کہ آن لائن ہے، ورنہ آف لائن تجارت جو ہوتی ہے، آف لائن تجارت کیا ہوتی ہے کہ جس میں بیچنے اور خریدنے والا آمنے سامنے ہے، اور آن لائن کیا ہوتی ہے کہ بیچنے اور خریدنے والا آمنے سامنے نہیں ہے، وہ کسی واسطے سے اور کسی مادھیم سے جڑتے ہیں، جیسے انٹرنیٹ سے جڑ گئے، سوشل میڈیا سے جڑ گئے، فون اور میسج سے جڑ گئے، تو یہ تجارت آن لائن ہو گئی۔ ورنہ رولز تو وہی ہے جو آف لائن میں ہوتے ہیں، جو آن لائن میں ہوتے ہیں، کہ بیچی جانے والی پروڈکٹ صحیح ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اس کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے غلط طریقہ، یعنی میوزک اور تصویر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو ہے جن لوگوں کی دکان ہے جو آن لائن نہیں کرتے، آف لائن تجارت کرتے، اپنی دکانوں کو، اپنا سامان خود گھر پر دکان پر رکھ کر بیچتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ ان کی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو شریعت کے خلاف ہے۔ جیسے آپ نے دکان کا بورڈ لگا دیا اور اس میں لڑکی کی تصویر لگا دی، عورت کی تصویر لگا دی، وہ اس میں بھی ناجائز ہے، ایسے آن لائن میں بھی ناجائز ہے۔ تیسرے نمبر کی چیز ہے کہ ریٹرن پالیسی صحیح ہونی چاہیے۔ تو جو آف لائن تجارت ہے اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ کسٹمر یہاں سے آپ کا سامان لے کر گیا، گھر جا کر دیکھا کہ پروڈکٹ میں فالٹ ہے، اس میں کوئی نقصان ہے، تو نقصان کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے، آپ کو واپس لینا پڑے گا۔
لیکن جو ریٹرن پالیسی آن لائن میں ایک ایکسٹرا چیز ہے جس کو خیار رویت کہتے ہیں کہ آدمی نے چیز اوریجنل چیز دیکھی، اس کے بعد اس کو پسند نہیں آئی تو وہ ریٹرن کر سکتا. دکان میں ایسا نہیں ہوتا. دکان میں تو سامنے ہی موجود ہے، یہاں دیکھ لو، یہاں پسند آ جائے تو لے لو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو سامان ہے، جو چیز پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں، اس کی کوالٹی جو ہے وہی آپ بیان کریں. تو یہ آف لائن تجارت میں بھی یہی چیز ہے. اب دکان پر اپنا کوئی سامان بیچ رہے ہیں، وہ نقلی اور ڈپلیکیٹ ہے تو آپ کو بتلانا پڑے گا. آپ کاپی چیز کو اوریجنل کہہ کے دکان پہ بھی نہیں بیچ سکتے، ایسے ہی آن لائن بھی نہیں بیچ سکتے. اچھا، جو چیز اپنی نہیں ہے، کسی اور کی چیز، جیسا کہ کوئی کمپنی کی چیزیں ہیں، کمپنی کی گھڑیاں ہیں، کوئی اور بیچنے والا ہے، ہم صرف بیچ میں اپنے ای پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں. بھئی تمہارے پروڈکٹ کے موبائل کی دکان والے کو جا کے مل کے آ گئے کہ بھئی تمہارے موبائل میں رکھوں گا اپنے اسٹیٹس پہ، اپنے فیس بک پیج پہ، اپنے انسٹا پہ، اور کسٹمر میں پکڑ کے لاؤں گا اور بیچ میں میرا 500,000 کا کٹ لے لوں گا. پروڈکٹ اپنی نہیں ہے، پروڈکٹ کسی اور کی، ہم صرف اپنا ای پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں. تو اس میں دو چیزیں اور آپ کو خیال کرنی پڑے گی. ان چار کے ساتھ دو اور. پہلے نمبر کی چیز ہے کہ وہ چیز جو آپ بیچ رہے ہیں ای پلیٹ فارم پر دوسرے کی، وہ سونے چاندی کی پروڈکٹ نہیں ہونی چاہیے. سونے چاندی کی پروڈکٹ نہیں ہونی چاہیے. سونے چاندی کی پروڈکٹ میں سودے کے وقت دونوں میں سے ایک چیز پر قبضہ ضروری ہوتا ہے. سونے چاندی کی تجارت میں کچھ ایکسٹرا رولز ہیں، وہ اس میں فلفل نہیں ہوتے ہیں. اس لیے گولڈ اینڈ سلور کی جو پروڈکٹس ہیں اس کو آپ اس طریقے سے کہ آپ کی خود کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے، صرف آپ کے ای پلیٹ فارم یوز کر کے آپ آگے بیچنا چاہتے ہیں تو گولڈ اینڈ سلور کے پروڈکٹ نہیں کر سکتے، سونے چاندی کی چیزیں. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو اپنا ای پلیٹ فارم یوز کر کے کسی کی چیز آپ کے ای پلیٹ فارم کے ذریعے سے آگے بیچنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو اپنی حیثیت بتانی پڑے گی. جیسے یہ کیا نام دوست آپ کا؟ سلمان کی موبائل کی دکان ہے. میں نے سلمان کا موبائل اپنے واٹس اپ سٹیٹس پر رکھا اور اس کے فیچرز وغیرہ لکھ دیے کہ بھئی یہ موبائل بیچنے کے لیے ہے. کسی نے مجھے واٹس اپ پر میسیج کیا کہ بھئی یہ مجھے خریدنا ہے، کیا ریٹ ہے اور کیا شکلیں رہے گی. تو اس وقت مجھے اپنی حیثیت واضح کرنا ضروری ہے. میں اس وقت اس کو ایسا کہوں گا کہ بھئی یہ موبائل آگے سے میں منگا کر دوں گا، آرڈر سے، میرا نہیں ہے، آگے سے آرڈر سے منگا کر دوں گا. یہ واضح کرنا ضروری ہے. آپ کی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے اور آپ اس کو آپ کی کہہ کر بیچ رہے ہیں، بیچ میں آپ کا قبضہ بھی نہیں ہو رہا، تو یہ جائز نہیں ہے. اس لیے چیز کسی اور کی ہے، آپ کا صرف ای پلیٹ فارم یوز ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو اپنی حیثیت کسٹمر کے سامنے اس طریقے سے واضح کرنا ضروری ہے کہ آپ آرڈر دو گے میں آگے سے منگا کر دوں گا. یا ایک شکل یہ ہو گئی، یا دوسری شکل ایسی ہے کہ میں ڈائریکٹ سلمان سے ہی بات کر لوں کہ سلمان تمہارا یہ جو موبائل ہے یہ میں اپنے ای پلیٹ فارم یوز کر کے آگے بیچنا چاہتا ہوں، میں کسٹمر لاؤں گا، آگے بیچوں گا، اس پر تم مجھے کتنا کمیشن دو گے؟ سلمان نے میرے ساتھ ڈیل کر دی کہ یہ موبائل تم بکوا دو، 1,000 روپے لے جاؤ یا 500 روپے لے جاؤ. تو میری سلمان کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، تو اب مجھے آگے کسٹمر کو بتلانا ضروری نہیں ہے کہ آرڈر سے میں منگوا کر دوں گا. تو اس لیے جو لوگ ڈراپ شپنگ کا کاروبار اس طریقے کا کر رہا ہے کہ چیزیں ان کی نہیں ہیں، آگے کسی اور کمپنی کی چیزیں ہیں، وہ صرف اپنا ای پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں، تو ان کو یا تو جن کا مال ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، وہ آپ کا مال میں بیچوں گا، مجھے کمیشن کتنا ملے گا، کمیشن نکی کرو، چاہے فکس رقم میں نکی کرو یا پرسنٹیج میں نکی کرو. یا پھر میں جن لوگوں کو بیچ رہا ہوں، میرے جو کسٹمر بننے والے ہیں
ان کے سامنے مجھے اپنی حیثیت واضح کرنا، مجھے اپنی پہچان واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ آگے سے میں منگا کر دوں گا. یہ دونوں میں سے ایک چیز کرنا ضروری ہے. تو یہ ہو گیا ڈراپ شپنگ کا کاروبار جو اس وقت بہت چل رہا تھا. اس کی دو شکلیں ہیں. ایک آپ کی خود کی چیز ہے، آپ یہ پلیٹ فارم یوز کر کے آگے بیچتے ہیں تو اس میں 4 چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ چیز کسی اور کی ہے، آپ صرف اپنا ای پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو اس میں 6 چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. یہ ڈراپ شپنگ کا کاروبار ہو گیا. آگے ایفیلیٹ مارکیٹنگ، یہ سب چیزیں میں آخر میں بیان کروں گا اگر موقع رہا. اس سے پہلے میں اسٹاک مارکیٹ کو بیان کرتا ہوں. اسٹاک مارکیٹ میں جوان کے علاوہ بڑی عمر کے لوگ بھی شامل ہیں. بہت سارے لوگ کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کو، تو اس کو واضح کرنا ضروری ہے. اسٹاک مارکیٹ کا جب بیان کرتے ہیں تو اس سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے اور اس پر جو پروفٹ کمایا جاتا ہے، شرطوں کے ساتھ اگر کیا جاتا ہے تو یہ جائز بھی ہے، آپ کا پروفٹ حلال بھی ہے. لیکن آپ اس کو تقوی کہو تو تقوی اس میں نہیں ہو سکتا. فتوے کے اعتبار سے جائز ہے، تقوی کے اعتبار سے کبھی کبھی یہ بہتر نہیں ہوتا. اس بات کی وضاحت میں پہلے کر دیتا ہوں. اس لیے کہ اسٹاک مارکیٹ کا جو سسٹم ہے، اور ایک بہت براڈ اور بہت بڑے سسٹم میں ہم بہت چھوٹے سے ڈاٹ کی حیثیت سے، ایک انویسٹر کی حیثیت سے شریک ہوتے ہیں، تو ہماری اس میں کوئی خاص چلتی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے. ہماری کوئی خاص چلتی نہیں ہے، تو ہمیں مجبوراً کچھ چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے فتوے کے اعتبار سے ان چیزوں کا آپ نے خیال کیا تو آپ کی یہ انکم ہے، یہ جو پروفٹ آپ کو مل رہا ہے اسٹاک مارکیٹ میں، یہ جائز تو ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کو بہترین پاکیزہ تقوی والی انکم کا ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. اسٹاک مارکیٹ میں چاہے نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے شیئر ہو کہ بامبے اسٹاک ایکسچینج کے ہو یا انٹرنیشنل کسی اور ملک کے اسٹاک ایکسچینج کے شیئر ہو، شیئر خرید کر اس میں انویسٹ کرنا، اس کا سیدھا سا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کسی کاروبار میں پارٹنر بن رہے ہیں. ہم کسی کاروبار میں پارٹنر بن رہے ہیں، چاہے چھوٹے حصے کے پارٹنر، لیکن پارٹنر بن رہے ہیں. اپنے یہاں اب دیکھ لو، بازار میں کوئی دکان ہے، اس دکان والے کے ساتھ آپ نے ڈیل کر کے پارٹنرشپ کی، 2-5 لاکھ روپیہ لگائے اور آپ اس کاروبار کے پارٹنر بن گئے. تو وہ کاروبار والا آدمی جس کے ساتھ آپ نے پارٹنرشپ کی ہے، وہ غلط چیز کا کاروبار کر رہا ہے. وہ وہاں پر لیکر پروڈکٹس، الکوہل کی چیزیں بیچ رہا ہے، شراب کی چیزیں بیچ رہا ہے. تو کیا آپ کے لیے اس کا پارٹنر بننا جائز ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ نے جس کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے کاروبار میں، آپ کا پارٹنر اسی کاروبار میں بیٹھے ہوئے یہ فائنانس کا بھی کام کر رہا ہے، لوگوں کو سود پر لون بھی دے رہا ہے اور اس کا بھی پروفٹ آپ کو دے رہا ہے. تو آپ کے لیے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا جائز ہوگا. تو جیسے ریئل مارکیٹ میں، فزیکل مارکیٹ میں، ہمارے سامنے آف لائن مارکیٹ میں غلط کاروبار میں پارٹنرشپ کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی اسٹاک مارکیٹ میں ایسی کمپنیوں کے شیئر خریدنا جن کا کاروبار بنیادی طور پر جائز نہیں ہے، ان کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. تو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے کچھ شرطیں ضروری ہیں. وہ 6 چیزیں ہیں، وہ 6 چیزیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے. اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا اور اپنے دل دماغ میں بٹھا لینا. آپ کے لیے بھی کام کی ہوگی اور آپ کے بہت سارے جاننے والے، پہچاننے والے، ان کے لیے بھی یہ کام کی چیز بن جائے گی. آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ آپ توجہ نہ دو پھر بھی آ جائے. تو اس لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اسٹاک مارکیٹ میں شیئر خریدتے ہیں جس کمپنی کے، تو اس کمپنی کے لیے پہلی شرط یہ ہے
کہ کمپنی کا جو بنیادی کاروبار ہے، بیسک اس کا بزنس ہے، یہ صحیح اور جائز چیز کا ہونا چاہیے۔ کمپنی کا بیسک بزنس ہی ناجائز چیز کا ہے تو اس کے شیئر خریدنا کسی بھی شکل میں جائز نہیں۔ جیسے کہ فائنانس کی کمپنیاں ہیں، بینکنگ ہے، اسی طریقے سے فلم انڈسٹری کی کمپنیاں ہیں کہ جو لوگ صرف فلم بناتے ہیں، اس کے بھی شیئر پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہتھیار بنانے والی کمپنیاں ہیں جو ہتھیار بناتی ہیں، اس کے شیئر بھی خریدنا جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زیادہ تر ہتھیار ظلم کرنے میں، مظلوم لوگوں کی کمر توڑنے میں استعمال ہو رہے ہیں، تو ہمارا اس میں انویسٹمنٹ یہ ان کمپنیوں کے اور ان کمپنیوں کے مالکوں کے حوصلے بڑھا رہا ہے، تو اس لیے اس کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شوگر فیکٹری ہے، اس کے شیئر خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ شوگر فیکٹری کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو شیرڈی جس کو بولتے ہیں گنے کا جو بھوسا نکلتا ہے، اس سے پھر وہ الکوہل وغیرہ بنا کر آگے بیچتے ہیں، اور پھر اس کی پروفٹ بھی یہ شوگر کے انویسٹروں کو ملتی ہے۔ تو جن کمپنیوں کا بنیادی کاروبار ناجائز چیز کا ہے، اس کے سٹاک اور اس کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ جس کمپنی کے اور جس سٹاک کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، اس کمپنی نے اپنا جائز کاروبار تو ہے، لیکن کچھ پرسنٹ اس نے غلط کاروبار میں بھی انویسٹمنٹ کیا ہے۔ جیسے جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ اپنے پروفٹ اینڈ لاس کے جو ہے سارے حصوں کو برابر کرنے کے لیے کبھی ایک ہی کاروبار پر فوکس نہیں کرتے۔ ایک کاروبار جو ان کا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرسنٹ انویسٹمنٹ وہ کسی اور جگہ پر بھی کر دیتے تاکہ ریگولر کاروبار میں آگے پیچھے ہو تو اس کاروبار کی وجہ سے اپنی کمپنی ڈوبنے سے بچ جائے، تو کچھ پرسنٹ وہ ادھر ادھر دوسری جگہ پر بھی انویسٹ کرتے ہیں۔ تو اس نے خود کا کاروبار تو جائز چیز کا ہے، جیسے کہ چپل اور جوتے بنانے والی کمپنی ہے، اس کا اپنا کام صحیح ہے، لیکن اس نے 5% ٹوٹل اپنی کمپنی کا جتنا بنتا ہے اس کا 5% جو ہے یہ ایف ڈی کرا کے رکھا ہوا ہے بینک میں، یا اس نے اس کو سود پر انٹرسٹ پر دے کے رکھا ہوا ہے، یا کسی ناجائز کاروبار کی کمپنی میں 10% اس نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے۔ تو جب ایسی کمپنی ہے تو اس کے شیئر خریدنے کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کمپنی کا کاروبار تو حلال ہے، لیکن اس نے تھوڑا سا انویسٹمنٹ غلط کمپنی میں یا بینک میں یا سود میں کیا ہوا ہے، تو ایسی چیزوں میں جو انویسٹمنٹ ہے یہ ٹوٹل کمپنی کے 33% سے کم ہونا چاہیے۔ 33%، ون تھرڈ کے اندر ہونا چاہیے۔ 1/3 سے زیادہ انویسٹمنٹ اس کا غلط کام میں ہے، چاہے کمپنی کا خود کا بزنس تو جوتے بنانے کا تھا، لیکن اس نے 40% اپنی ایکویٹی جو ہے یہ اس نے ڈالی ہوئی ہے بینکنگ میں، اب اس کے شیئر خریدنا جائز نہیں۔ تیسری شرط کہ یہ جوتے بنانے کی کمپنی ہے جس کے ہم شیئر خریدنا چاہتے ہیں، اس نے صرف 10% اپنا غلط کام میں لگایا ہوا ہے، بینک وغیرہ میں دیا ہوا ہے، صرف 10%۔ تو اس 10% کے ذریعے سے جو اس کو نفع مل رہا ہے، یہ نفع اس جوتے کی کمپنی کے ٹوٹل پروفٹ کے 5% سے کم ہونا چاہیے۔ جوتے کی کمپنی کا جو ٹوٹل پروفٹ بن رہا ہے، 10% کا جو پروفٹ آ رہا ہے وہ ٹوٹل پروفٹ کے 5% کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر 10% کا آنے والا پروفٹ اس کمپنی کے ٹوٹل پروفٹ کے 5% سے زیادہ ہو رہا ہے، تب بھی اب اس کمپنی کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ جوتے کمپنی جس کے ہم شیئر خریدنا چاہتے ہیں، جس کا 10% جو ہے بینک وغیرہ میں، ایف ڈی وغیرہ میں غلط کام میں لگا ہوا ہے، اس کا جو پروفٹ آ رہا ہے یہ ٹوٹل کے 5 کے اندر بھی ہے، ٹوٹل پروفٹ کے 5% کے اندر ہے، 4%، 3% بن رہا ہے۔ تو ہمارے پاس جو اس کا ڈیویڈنڈ آ رہا ہے، ہمارے پاس جو اس کمپنی کا نفع آ رہا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے
کہ ہم اپنے نفع کو چیک کر کے کہ کتنا پرسنٹ اس میں سے اس سود والے نفع میں سے آیا ہے، اتنا پرسنٹ ہمیں اپنے نفع میں سے نکال کر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہ 5ویں چیز ہو گئی۔ اور 6ٹھی چیز یہ ہے، کوئی نئی کمپنی مارکیٹ میں آئی ہے، نئی کمپنی بن رہی ہے، وہ مارکیٹ میں آئی ہے، اس کا کاروبار بھی جائز ہے، اس کا غلط چیز میں انویسٹمنٹ 33% سے کم ہے، اور جو کچھ اس کا انویسٹمنٹ باہر ہے اس سے آنے والا نفع بھی کم ہے، ساری چیزیں صحیح ہے، اس کے شیئر ہم نے خریدے، ابھی کمپنی پوری بن کے رننگ میں نہیں آئی ہے، ابھی کمپنی بن رہی ہے، لوگوں کے شیئر جو آ رہا ہے وہ ابھی کیش اور لیکویڈیٹی میں ہے، اور کچھ انفراسٹرکچر بن رہا ہے کمپنی کا، کچھ سامان خریدا جا رہا ہے، کچھ مشینری خریدی جا رہی ہے۔ تو جب تک 50% کمپنی یہ فکس ایسیٹ میں نہ آ جائے تب تک اس کے خریدے ہوئے شیئر ہم آگے نہیں بیچ سکتے۔ خریدنا تو جائز ہے لیکن آگے بیچنا جائز نہیں، یعنی ہم اس نئی کمپنی کے شیئر خرید رہے ہیں تو اس کمپنی کا کام شروع نہ ہو جائے، صرف ابھی لیکویڈیٹی ہے تو اس کے شیئر خریدنا تو جائز ہے لیکن آگے بیچنا جائز نہیں۔ تو یہ 6 شرطیں ہو گئی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو، نہ آئی ہو تو اخیر میں سوال و جواب کا موقع بھی ملنے والا ہے، آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن سٹاک مارکیٹ میں اگر انویسٹ کرنا ہے، اس میں پیسہ لگانا ہے، تو ان 6 چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اس میں سے ایک بھی شرط آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا انویسٹمنٹ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ کہوں گے کہ مولوی صاحب اتنی ساری چیزوں کا خیال کرنے جاتا ہے کون؟ کمپنی کا سارا بیلنس شیٹ چیک کرے، پورے سارا رپورٹ نکال کر دیکھے، اور دکھائے گا بھی کون ہم کو، اور ہم کہاں چیک کرنے جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی انویسٹ کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، اس میں دوسرے بہت سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں۔ یہ تو آپ کو کرنا ہے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ، تو ہم نے اسلام کے اعتبار سے 6 شرطیں بتلا دی، کیونکہ آپ جب بھی موبائل کھولتے ہیں، یوٹیوب شروع کیا یا اور بھی کوئی آن لائن جتنے پلیٹ فارم ہیں اس میں ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہے، بار بار اسٹاک مارکیٹ کا ایجنٹ آپ کے پاس ملنے آ رہا ہے، اور آپ کا بھی دل بن گیا ہے کہ وہ آدمی اتنے پیسے لگا کر اسٹاک مارکیٹ میں کروڑ پتی بن گیا ہے، تو چلو ہم بھی اس کے پیچھے چلے کروڑ پتی بننے جائیں۔ اسلام کے اعتبار سے ان 6 شرطوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کیجئے، نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اسٹاک مارکیٹ کا انویسٹمنٹ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی 6 شرطیں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا صحیح ہے کہ نہیں اس کے لیے۔ اب اس میں اسٹاک مارکیٹ میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا ایک مسئلہ، سب سے زیادہ پوچھا جانے والا مسئلہ انٹرڈے ٹریڈنگ کا ہوتا ہے، سیم ڈے ٹریڈنگ اس کو کہتے ہیں۔ آج ہی اسٹاک خریدا اور آج ہی بیچ دینا، کیونکہ جب آدمی اس میں کاروبار میں لگتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ پیسے تو لگا نہیں رہے، شیئر ابھی خریدا اور 1-2 گھنٹے میں اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو بیچ دیا، پیسہ بھی لگا نہیں، کوئی رسک بھی نہیں، اور اچھا سا شام تک اچھا سا پیسہ بنا کے نکلا، تو لالچ جاتی ہے کہ بھائی انٹراڈے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو دیکھیں انٹراڈے ٹریڈنگ کا مسئلہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے، اس لیے کہ اس میں کنفیوژن بہت زیادہ ہے، اور کنفیوژن کی وجہ سے بہت سارے لوگ جائز ناجائز ادھر ادھر بہت ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اچھے طریقے سے مسئلہ آپ کے سامنے واضح کر دوں انٹراڈے ٹریڈنگ کا۔ دیکھیے اسٹاک مارکیٹ کا جو سسٹم ہے وہ بروکر کے ذریعے سے اسٹاک مارکیٹ میں خریداری ہوتی ہے، بروکر کے ذریعے سے۔ آپ کو بھی اپنا اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے تو ڈیمیٹ اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے بروکر کے تھرو، کوئی بھی بروکر کمپنی آئے اس کے تھرو آپ کو اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ اسٹاک مارکیٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کا بروکر ہے جس کے پاس آپ نے اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ بنایا ہے، یہ کبھی کبھی دیکھتا ہے کہ یہ میرا کسٹمر ریگولر ہے اور انویسٹمنٹ اس کا ریگولر رہتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اچھے خاصے پیسے بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی کریڈٹ بھی دیتا ہے۔ جیسے ہمیں آف لائن مارکیٹ میں دکاندار کریڈٹ نہیں دیتے، ہم مال خریدنے گئے
اور ہمارے پاس پیسے تو 2 لاکھ روپیہ ہے، لیکن ہم کو مال پسند آ گیا ہے 3.5 لاکھ روپیہ کا، ہم کو 3.5 لاکھ کا لے جانا ہے، تو کہتا ہے ٹھیک ہے لے جاؤ، پیسے بعد میں بھجا دینا، کریڈٹ دیتا ہے اپنی طرف سے۔ تو ایسے ہی یہ جو بروکر ہے یہ اکاؤنٹ ہولڈر کو اپنی طرف سے کبھی کریڈٹ بھی دیتا ہے، جس کو مارجن بھی کہتے ہیں۔ اب جو سٹاک آپ خرید رہے ہیں، سٹاک مارکیٹ کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ جو شیئر خریدنا چاہتے ہیں، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ یہ جو دلال ہے، بروکر ہے، اس کے تھرو ہی خریدا جاتا تھا، اس کے تھرو ہی بیچا جاتا تھا، ابھی بھی اس کے تھرو ہوتا ہے، لیکن اب انگلیاں اپنی لگ گئی۔ پہلے خریدنے میں اس کا کمپیوٹر اس کی انگلیاں لگتی تھی، اب اپنا موبائل اپنی انگلیاں لگ، اپنے یہاں بیٹھے بیٹھے خریدتے ہیں، اپنے یہاں بیٹھے بیٹھے بیچتے ہیں، اور تھرو تو وہی ہوتا ہے، بروکر ہی ہوتا ہے۔ ایک تو ریگولر خریداری ہے کہ میں نے ریگولر اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اس سے شیئر خریدا، تو ایک آپشن آتا ہے کہ آپ ڈیلیوری میں خریدنا چاہتے ہیں کہ انٹراڈے میں۔ ڈیلیوری میں خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شیئر میں خرید کر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، ڈیلیوری کا آپ نے آپشن دبایا تو پھر آپ کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں اتنے کے عوض میں جتنے شیئر مل سکتے اتنے ہی آپ خرید سکتے۔ فار ایگزامپل آپ نے ٹاٹا اسٹیل کا شیئر خریدنا چاہا، 100 روپے کا شیئر تھا، آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 10,000 روپے تھے، تو آپ چاہے تو 5,000 شیئر نہیں خرید سکتے، آپ 5,000 دبائیں گے تو کہہ دے گا کہ پیسے بھرواؤ پہلے، اس کے بغیر نہیں خرید سکتے۔ ڈیلیوری آپشن میں آپ کے اکاؤنٹ میں جتنا مال ہے اس کے عوض ہی آپ شیئر خرید سکتے۔ یہ تو ہو گیا سیدھا، اس میں یہ 6 شرطوں کے ساتھ کرو تو آپ جائیے۔ لیکن ایک دوسرا آپشن ہوتا ہے شیئر خریدنے میں انٹراڈے کا، کہ آپ یہ شیئر خریدنا چاہتے ہیں تو انٹراڈے میں خریدنا چاہتے ہیں کہ ڈیلیوری میں، تو انٹراڈے کا آپ نے آپشن دبایا ہے، تو اس میں پھر آپ کے سامنے 2 چیزیں آ جاتی کہ بھئی آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ ہے، لیکن ہماری طرف سے آپ کو 50,000 کا اور مارجن دیا جاتا ہے، 1.5 لاکھ تک کے آپ شیئر خرید سکتے ہیں۔ ایسا آپشن آپ کو ملتا ہے، یہ کبھی نہیں بھی ملتا، آپ کی کریڈٹ نہیں ہے آپ کے بروکر کے پاس، تو 1 لاکھ کے ہی شیئر آپ کو ملیں گے، مارجن اور کریڈٹ نہیں ملتی ہے۔ تو یہ جو انٹراڈے کا آپ نے آپشن دبایا ہے، انٹراڈے کا جو آپشن آپ نے دبایا اور آپ کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں ان پیسوں کے عوض میں آپ نے خریدا، مارجن اور کریڈٹ کا ایک بھی شیئر نہیں خریدا، اپنے پیسوں کے ہی شیئر خریدے ہیں، بروکر کا پیسہ استعمال نہیں کیا، بروکر کی طرف سے ملنے والی مارجن اور کریڈٹ کو استعمال نہیں کیا، اپنے اکاؤنٹ میں موجود پیسوں کے بدلے میں، چاہے انٹراڈے آپشن میں آپ نے خریدا، اس کو آپ خریدنے کے بعد سیم ڈے بیچنا چاہے تو بھی بیچ سکتے، یہ جائز ہے۔ لیکن جتنے شیئر آپ نے مارجن کے خریدے ہیں، 1 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں تھے، آپ کو مارجن 50,000 اور مل رہا تھا، تو آپ نے جو 50,000 کے ایکسٹرا شیئر خریدے ہیں اس میں انٹراڈے جائز نہیں ہے، اس میں انٹراڈے جائز نہیں، اس میں ہوگا کیا، شام کے 3:30 بجیں گے، 3:30 بجتے ہی آپ کو میسج آ جائے گا کہ بھائی آپ یہ شیئر خریدنا چاہتے ہیں تو 50,000 اپنے اکاؤنٹ میں ڈالیے، رکھنا چاہتے ہیں تو 50,000 اپنے اکاؤنٹ میں ڈالیں، آپ نہیں ڈال رہے ہیں تو وہ خود بخود بیچ دیتا ہے، سسٹم آپ کے پاس رکھتا نہیں ہے، شیئر خود بخود بیچ دیتا ہے۔ تو یہ جو مارجن کے حوالے سے انٹراڈے کیا جاتا ہے یہ جائز تھی، اپنے خود کے موجود پیسوں کے ذریعے سے انٹراڈے کیا جاتا ہے یہ جائز ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا سٹاک مارکیٹ میں کہ ڈیلیوری میں دیر لگتی تھی، اب ڈیلیوری کی بات آئی ہے جس کو قبضہ کہتے ہیں اردو میں، گجراتی میں اس کو قبضہ ہی کہتے ہیں، تو اس میں بڑا کنفیوژن لوگوں میں پایا جاتا ہے، خاص کر کے سٹاک مارکیٹ کی ڈیلیوری میں۔ پہلے جو مارکیٹ کا سسٹم تھا اس میں ڈیلیوری لیٹ آتی تھی، 1-2 دن کے بعد آتی تھی، اس وقت بھی ڈیلیوری جو ہے ورچوئل ہی ہوتی تھی، یعنی ورچوئل کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹاٹا اسٹیل کے شیئر خریدے ہیں
تو ٹاٹا اسٹیل کی کمپنی کا مال آپ کے پاس نہیں آتا تھا تو بھئی آپ کمپنی کے 1% پارٹنر بن گئے اتنے سارے شیئر خریدنے کی وجہ سے، اتنا مال آپ کے پاس رکھو. ایسی فزیکل ڈیلیوری تو پہلے بھی نہیں ہوتی تھی. پہلے ہوتا تھا شیئر کا سرٹیفکیٹ یا اس کا کاغذ آتا تھا آپ کے پاس. اس کو بھی ہم ورچوئل ڈیلیوری، شریعت کی زبان میں کہو تو حصی قبضہ، مانوی قبضہ اس کو کہتے تھے. ورچوئل ڈیلیوری پہلے بھی یہی ہوتا تھا، لیکن پہلے پیپر کی شکل میں ہوتا تھا. آپ کے اکاؤنٹ میں شو کرنے میں 1-2 دن لگ جاتے تھے. ابھی بھی ہوتا ہے مانوی قبضہ ہی، ابھی بھی ہوتی ہے ورچوئل ڈیلیوری ہی، لیکن ابھی سارا سسٹم آن لائن ہو گیا ہے. تو آپ نے جیسے خریدا اسٹاک، جیسے خریدا ہے، خریدتے ہی یہ آپ کے اکاؤنٹ میں شو بھی کر رہا ہے اور اس کا پروفٹ اینڈ لاس آپ کے اوپر آ گیا ہے. جیسے آپ نے شیئر خریدا، آدھے گھنٹے میں قیمت گر گئی تو آپ کو بھگتنا ہے. خریدنے کے 10 منٹ کے بعد قیمت بڑھ گئی تو نفع آپ کا ہے. تو یہ نفع اور نقصان آپ کے حوالے ہو گیا، پروفٹ اینڈ لاس کا رسک آپ کے اوپر ٹرانسفر ہو گیا. اسی کو ہم کہتے ہیں ورچوئل ڈیلیوری، اسی کو ہم کہتے ہیں مانوی قبضہ. یہ مانوی قبضہ ہو گیا تب اس کو آگے بیچ سکتے ہیں. تو اس لیے انٹراڈے میں آپ پھر سے سمجھ لیجئے کہ انٹراڈے میں جتنے سٹاک آپ نے اپنے پیسوں کے بدلے میں خریدے ہیں اس کو آپ سیم ڈے بیچ سکتے ہیں، اور جو سٹاک آپ مارجن کے حوالے سے خرید رہے اس کو آپ سیم ڈے نہیں بیچ سکتے. یہ آسان انداز میں آخر میں خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو یہ تھا سٹاک مارکیٹ کا کام. اس میں فارورڈ سیل ہے اور اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں، لیکن اس کو بعد میں کبھی بیان کریں گے. ابھی میوچل فنڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتلا دیتا ہوں میں، کیونکہ ٹاپک میں میوچل فنڈ بھی ہمارے سامنے ہے. میوچل فنڈ کیا ہے؟ جیسے مولانا نے تھوڑی سی ڈیٹیل تو اس کے بیان کر دی. میوچل فنڈ کہتے ہیں کہ آپ لوگ شیئر بازار میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اس کمپنی کی معلومات نہیں ہے. کمپنی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے دماغ بھی چاہیے، ٹائم بھی چاہیے. بھئی یہ کمپنی کیا ہے، آگے چل کر بڑھے گی، اس میں پیسے لگانے سے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، بہت ساری اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، دماغ اور ٹائم لگانا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرا اپنے کاروبار میں ٹائم نہیں ہے، میں یہ سب کہاں کرنے جاؤں گا. اور آپ کو یہ بھی پتہ لگانا ہے کہ کون سے سٹاک خریدنے، کون سے نہیں خریدنے، کس میں نفع ملے گا، کس میں نقصان ملے گا. تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو کسی بندے کو ملنا پڑے گا. میں تم بتاؤ، چاہے بے شک فیس لے لو، لیکن بتاؤ کہ کون سے سٹاک خریدنے چاہیے، کون سے نہیں خریدنے چاہیے. یہ خریدوں گا تمہارے کہنے سے تو اس میں نفع ہونا چاہیے، اور یہ نہیں خرید رہا تو یہ نقصان سے بچنا چاہیے مجھے. اس کے لیے کسی بندے کو رکھتے ہیں. تو ایسے جو بندے کو رکھا جاتا ہے اسی کو میوچل فنڈ کہتے ہیں. یعنی مجھے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے، لیکن مجھے خود کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سی کمپنی نفع دے گی، کون سی نہیں دے گی. تو اس کے لیے میڈیٹر، مجھے بتلانے والا، میرا پیسہ لے کر صحیح فائدے مند کمپنیوں میں لگانے والا، نقصان سے بچانے والی کمپنیوں میں لگانے والا، یہ جو میڈیٹر اور بیچ کا واسطہ اور ذریعہ ہے اس کو کہتے ہیں میوچل فنڈ. ایسی کمپنیاں بن گئی کہ ایک آدمی نے اسی کو کاروبار بنا لیا اپنا، 4-5 ایکسپرٹ کو جمع کر دیا، ان کو کہا کہ تم یہ تلاش کرو کہ کون سی کمپنیوں کے شیئر خریدے جائے، کس کے شیئر نہیں خریدنے چاہیے. اور لوگوں کو کہتا ہے کہ میں تم کو ٹپس دوں گا، میں تمہارے پیسے لگاؤں گا اس کے اندر، تم مجھے سروس چارج دے دینا. تو یہ ہو گیا میوچل فنڈ. تو ایسا میوچل فنڈ قائم ہوا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ شروع میں سٹاک مارکیٹ میں لوگ پیسے نہیں لگاتے تھے. کہتے تھے کہ ہم کو کیا پتا کون سی کمپنی میں نفع ملے گا، کون سے میں نقصان ملے گا، تو ہم کو کیسے پتا. تو لوگ لگاتے نہیں تھے پیسے. تو وجہ تلاش کی کہ بھائی کیوں نہیں لگاتے. تو وجہ یہی سامنے آئی کہ نفع نقصان پتہ چلتا نہیں، اس لیے لگاتے نہیں. تو بیچ میں میڈیٹر کے طور پہ میوچل فنڈ کمپنیاں قائم ہوئی. میوچل فنڈ والے کہتے ہیں کہ تمہارے پیسے ہم لگائیں گے، نفع والی کمپنی میں لگائیں گے، نقصان والے سے بچائیں گے، بیچ میں سروس ٹیکس ہم اپنا سروس چارج لے لیں گے. تو یہ میوچل فنڈ کمپنیاں بنی. تو انہوں نے لوگوں کو پیسے لے کر شیئر بازار میں انویسٹ کرنا شروع کیا. تو اس وقت پھر سے ایک مسئلہ کھڑا ہوا
کہ مسلمان اب اس میں پیسہ نہیں لگا رہا، کیونکہ جو میوچل فنڈ کمپنی ہے، میوچل فنڈ میں جو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اپنی سوچ کے اعتبار سے پروفٹ اینڈ لاس کو دیکھ کر لگا رہا ہے، وہ کوئی اسلامی شریعت کے بتلائے ہوئے قانون کے حساب سے تھوڑی دیکھ رہے ہیں۔ ان کو تو لگا کہ ICICI کا جو ہے بینک کا اس میں لگانا صحیح ہے تو اس میں لگا رہا ہے، HDFC میں لگا رہا ہے، فلانی کنگ فشر میں لگا رہا ہے، اس میں لگا رہا ہے، ان کو تو پروفٹ سے لینا دینا ہے۔ تو مسلمان نے دیکھا کہ اس میں لگاؤ پیسے میوچل فنڈ میں، تو پھر ہمارا تو وہی مسئلہ کھڑا رہا کہ ناجائز انویسٹمنٹ ہو رہا ہے ہمارا۔ تو پھر کچھ کمپنیوں نے صرف مسلم انویسٹروں کے لیے حلال میوچل فنڈ قائم کی، علماء کی رہبری میں، شریعہ کنسلٹنسی کے ساتھ، کہ مسلمان انویسٹر سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ خود کمپنیوں کے بارے میں پتہ نہیں کر پاتا ہے کہ کون سی کمپنی کے شیئر جائز ہے، کون سی کے ناجائز ہے، کون سی کے نفع والے ہیں، کون سی کے نقصان والے ہیں، تو حلال میوچل فنڈ بھی قائم ہو گئے کہ اب آپ کو پیسہ لگانا ہے تو اس کے تھرو لگائے تو جائز میں بھی جائے گا اور نفع بھی کر کے لائے گا۔ تو ایسے ضرورت کی وجہ سے حلال میوچل فنڈ بھی قائم ہوئے۔ ٹورس کر کے ایک فنڈ ہے، ٹورس فنڈ، تو یہ بھی علماء کی رہبری میں اس طریقے سے جائز کمپنیوں میں اور پروفٹ والی کمپنیوں میں سٹاک خریدتا ہے اور اپنے انویسٹروں کو یہ اس کا ریٹرن دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ٹاٹا کا ایتھیکل فنڈ ہے، ٹاٹا کا جو ایتھیکل فنڈ ہے، ٹاٹا نے جائز اور حلال انویسٹروں کے لیے بنایا ہے۔ پہلے اس کو دبئی کا ایک ادارہ تھا، اس نے اس کو سرٹیفائی کیا تھا کہ بھئی یہ صحیح چیزوں میں انویسٹ کرتا ہے۔ پھر بعد میں دبئی کے ادارے کا جو سرٹیفیکیشن تھا اس کا ڈیوریشن ختم ہو گیا، تو اس کے بعد پھر ہمارے بمبئی کا ایک ادارہ ہے تاسیس جس کو کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ٹاٹا کا ایتھیکل فنڈ جڑ گیا اور اس نے اس کو سرٹیفائی کیا۔ تو اب ٹاٹا کا ایتھیکل فنڈ ہے کہ جو حلال طور پر سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اپنے انویسٹروں کو جائز ریٹرن پہنچاتا ہے۔ تو یہ تھا سٹاک مارکیٹ کا کچھ خلاصہ، کچھ کے کچھ بیسک اور ضروری مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس میں بھی اور زیادہ مسائل بھی ہیں گہرے، لیکن اس کا نہ موقع ہے نہ اس وقت اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ سب کے انڈیویژل الگ الگ مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو سٹاک مارکیٹ کے ریلیٹڈ اور ڈراپ شپنگ کے بارے میں یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر پا رہا ہوں۔ آگے آن لائن کاروبار میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وقت اور موقع نہ ہونے کی وجہ سے، اور چونکہ اور بھی بہت سارے یہاں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی تجارت آن لائن نہیں ہے، آف لائن ہی تجارت ہے، تو اس کی وجہ سے آن لائن کاروبار کی یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر پا رہا ہوں۔ باقی کی چیزیں کسی اور موقع سے انشاءاللہ بیان کی جائے گی، لیکن جتنی چیزیں یہ بیان کی گئی ہے اس میں خاص طور سے ڈراپ شپنگ کے کاروبار میں یہ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے ای پلیٹ فارم جو یوز کیے جاتے ہیں، اس میں جو ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے تو اس میں غلط طریقہ بہت چل پڑا ہے۔ اچھے خاصی آپ کی چیز ہے، آپ کا کاروبار جائز چیز کا ہے، آپ اس کو اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر، فیس بک اور انسٹا پر لگانا چاہتے ہیں تو اس میں بیک گراؤنڈ میں میوزک اور ویڈیو میں تصویر وغیرہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بارے میں اب گھڑی بیچ رہا ہے، گھڑی میں بھی بیک گراؤنڈ میں میوزک لگایا ہوا ہے، چشمہ آپ دکھا رہے ہیں، چشمے میں بیک گراؤنڈ میں میوزک لگایا ہوا ہے۔ تو یہ میوزک اس کی وجہ سے بہت عام ہو گیا، بہت عام ہو گیا۔ جیسے میں اپنا واٹس ایپ کا اسٹیٹس کھولتا ہوں کہ بھئی یہ سلمان بھائی نے کیا رکھا ہوا ہے اسٹیٹس پر، جیسے میں اوپن کرتا ہوں تو اس نے اپنے موبائل رکھے ہوئے ہیں لیکن بیک گراؤنڈ میں میوزک لگایا ہوا ہے۔ اب میں بیک گراؤنڈ میں میوزک سن رہا ہوں، اس کا سلمان کو کیا فائدہ؟ اس کا موبائل دیکھا، اس کا تو فائدہ ہوا کہ وہ اس کا سامان کسی کے سامنے آیا دکھنے کے لیے، لیکن بیک گراؤنڈ کا جو میوزک ہے اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ کچھ نہیں، نقصان بہت بڑا ہے۔ جتنے لوگ آپ کا اسٹیٹس دیکھیں گے، آپ کا پیج وزٹ کریں گے، آپ کے انسٹا کو جا کر دیکھیں گے، اب یہ خامخواہ کے میوزک سن رہے سب کا گناہ آپ اپنے سر پر لے رہے ہیں، اور میوزک کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔
بہت بڑا فتنہ ہے، اس کی وجہ سے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ صرف ایک نقصان جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ الغنا یمت النفاق کما یمت الماء الزرع، جیسے پانی لگنے کی وجہ سے زمین میں سے کھیتی گھاس وغیرہ نکلتی ہے، نیچرل چیز ہے، پانی پڑا ہوا ہے بارش کا یا اور پانی، تو زمین میں سے کچھ نہ کچھ اگتا ہے۔ ایسے ہی میوزک کانوں میں گیا ہے تو دل میں نفاق، منافق پنا اگے گا، دل منافق پن سیکھے گا اور آدمی کو دھیرے دھیرے منافق بنائے، اور اس کا ہم نتیجہ دیکھ رہا ہے کہ آدمی سامنے کچھ ہے اور پیچھے کچھ اور ہے۔ منافق پنا بہت بڑھ رہا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ میوزک ہے۔ اب یہ جوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا کہ کاروبار میں، تجارت میں اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے بیک گراؤنڈ میں میوزک لگانا جائز اور صحیح نہیں ہے، تو صرف منورنجن کے لیے میوزک لگانا کہاں سے جائز ہو سکتا؟ صرف منورنجن کے لیے کوئی فائدہ نہیں، اور ہمارے جوان بس ایسے ہی اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اس طریقے سے میوزک کو پروموٹ کر رہا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ اسی قسم کی کوئی آیت ہے کہ جو لوگ اس طریقے کی فحاشی اور غلط چیزوں کو پروموٹ کرتے اور چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت زیادہ چلے، تو ان کے لیے دنیا آخرت میں بہت خطرناک عذاب ہے۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر پا رہا ہوں، اور ٹائم بھی 11:15 ہو چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب مولانا کیا خیال ہے، سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے یا آگے ایفیلیٹ مارکیٹ کو بیان کیا جائے؟ جی، سوال جواب کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے آن لائن کاروبار کے بارے میں، شیئر بازار اور اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں، اس کے بارے میں کسی کے کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھ سکتا ہے، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ جی، آئی پی او بھی تو شیئر ہی ہوتا ہے نا، اور وہ بھی کم نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو 6 شرطیں ہیں کہ بھئی کمپنی کا کاروبار بنیادی طور پر حلال ہو، سب میں کوئی بھی سٹاک خریدنا ہے، چاہے آئی پی او تھرو خریدے آپ، انٹراڈے میں خریدے کہ ریگولر مارکیٹ میں آپ خریدے، ہر ایک میں آپ کو جو ہے ان 6 شرطوں کا خیال ضروری ہے۔ جائز کمپنی ہے اور حلال طریقے سے کام کرتی ہے تو اس کا آئی پی او آپ خرید سکتے ہیں اس کو۔ جی جی، گولڈ اینڈ سلور کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بتلایا کہ اس کی تجارت کے لیے شریعت نے ایکسٹرا رول رکھے ہیں، اس لیے گولڈ اینڈ سلور کی جو آن لائن مارکیٹنگ ہوتی ہے، آن لائن جو اس کا کاروبار ہوتا ہے، اس میں فزیکل ڈیلیوری نہیں ملتی جیسے کموڈیٹی میں ہوتا ہے، یا اور آپ نے گولڈ خریدا ہے آن لائن کسی بھی جگہ پر تو فزیکل ڈیلیوری وہ نہیں دیتے۔ جب فزیکل ڈیلیوری نہیں مل سکتی تو پھر یہ جائز بھی نہیں ہے، ورچوئل ڈیلیوری سے اس میں نہیں چلے گا کام گولڈ اینڈ سلور میں۔ جی، کرپٹو کے بارے میں شاید گزشتہ یہاں بتا چکے تھے نا، بتا چکے تھے، آج اس کا خلاصہ اتنا بتلا دیتے ہیں کہ کرپٹو میں انویسٹمنٹ کے بارے میں علماء کرام کا بھی یہی فیصلہ اور فتویٰ ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ نہ کی جائے، کیونکہ اس کا معاملہ کافی گڑبڑ والا ہے۔ ابھی آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں تو یہ علماء کرام کی طرف سے اجازت اس لیے نہیں ہے کہ اس کی پوری ڈیٹیل سامنے نہیں آ رہی ہے، جو آ رہی ہے کچھ یہ کہہ رہا ہے، کچھ یہ کہہ رہا ہے، اور اس میں بھی بہت سارے شرعی احکام جو ہے اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں، تو اس کی وجہ سے علماء کرام کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ کرپٹو کرنسی اس میں بھی انویسٹمنٹ نہ کیا جائے۔ آگے چل کر شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں
جب ساری ڈیٹیل سامنے آ جائے اور جو شرعی احکام اس کے سامنے ابھی ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ نہ آئے تو جائز کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. جی. آپشن ٹریڈنگ میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس میں خریدنا بیچنا مقصد نہیں ہوتا ہے, صرف بھاؤ برابر کرنے کا مقصد ہوتا ہے. اور جیسے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سٹا بازار, آپشن ٹریڈنگ کا دوسرا نام آپ کو دینا ہے تو اس کو سٹا بازار بھی کہہ سکتے ہیں آپ, تو اس میں جائز ہے آپشن ٹریڈنگ میں. جی. جی. وہ ایکچولی ریئل لائف میں بھی ہوتا ہے کہ ڈراپ ایسا بنتا ہے کہ بزنس لوگ ٹرانزیکشن جو کرتے ہیں نا وہ بلڈ ٹو اور شپ ٹو رہتا ہے, مطلب ویئر ہاؤس نہیں ہوتا اور گوڈس بھی نہیں ہوتا. آپ کو کال آتا ہے کہ میرے کو اتنا مال چاہیے, ٹھیک ہے, وہ بولتا ہے کہ مل جائے گا, اور وہ ڈائریکٹ جو مال کی گاڑی رہتی ہے نا وہ تھرڈ پارٹی سے تھرڈ پارٹی تک ہوتا ہے. وہ اس میں کیا ہے, یہ جو بیچ والا بندہ ہے یہ آگے کمپنی سے مال خریدتا ہے, وہ ڈائریکٹ یہاں پہ مال بھیج دیتا ہے, خرید کر ڈائریکٹ بھجواتا ہے. اپنا پروفٹ کا مارجن. بیچ میں مین کمپنی سے آگے بیچ میں جاتے ہوئے مال کو نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون؟ اس کے ذمہ دار یہ بیچ والا ہو تو جائز ہے, بیچ والے کی ذمہ داری نہ آتی ہو تو جائز نہیں. ٹھیک ہے. یوٹیوب ہے, ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں یا پھر بلاگنگ کرتے کوئی, تو کہتے ہیں کہ ڈیلیوری اس میں جو ہے نا فزیکل ڈیلیوری تو ہوتی نہیں ہے اسٹاک میں, جو کچھ بھی ڈیلیوری ہوتی ہے وہ ورچوئل ہوتی ہے. T+1 میں یا T+2 میں جو کچھ بھی ڈیلیوری ہوتی ہے ورچوئل ہی ہوتی ہے. ورچوئل ڈیلیوری کس کو کہیں گے؟ ورچوئل ڈیلیوری یہی ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس آپ کے حوالے ہو جائے تو ورچوئل ڈیلیوری ہو گئے. وہ سیل کے پوائنٹ آف ویو سے تو جائز نہیں ہوگا نا. اگر پرچیز کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہو سکتا ہے, تو سیل کے سے تو ہو ہی نہیں سکتا. مطلب تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں سیل میں. تو جو اسٹاک آپ نے انٹراڈے میں خریدے خرید ہی نہیں سکتے, ڈائریکٹ بیچ سکتے ہو, ڈائریکٹ بیچ بھی سکتے ہیں. پھر تم لے لو. یہ ڈاؤن پہلے یہ شارٹ سیل, شارٹ سیل ہے نا, تو شارٹ سیل تو ویسے بھی صحیح نہیں ہے نا, تو انٹراڈے میں کیسے صحیح ہوگا؟ وہ انٹراڈے کا ہی پارٹ ہے. ہاں, شارٹ سیل تو ویسے ہی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے.